أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ کتنی ہی اللہ کی نشانیاں ہیں آسمانوں میں والارض اور اللہ کی زمینوں میں یمرون علیہا یہ کافر ان کے اوپر سے گزر کر دیکھتے ہیں وہم عنہا معرضون مگر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے وما یؤمن اکثرهم باللہ اکثر ان میں سے اگر خدا پہ ایمان لاتے بھی ہیں الا وهم مشرکون مگر پھر بھی وہ شرک بھی ساتھ ساتھ کرتے ہی جاتے ہیں افامنوا ان تأتیہم کیا یہ بڑے سکون میں بیٹھ گئے ہیں اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ اللہ کا کوئی عذاب ان پہ آ جائے او تأتیہم الساعۃ بغتۃ یا اچانک ان پر قیامت آ جائے وہم لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 105 106 107 پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف کتنی نشانیاں ایسی ہیں ہر انسان روزانہ گزرتے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالخصوص آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی بلندی، پہاڑوں کی دہشت، آپ سمندر کی طرف چلے جائیں، سمندر اور سمندر کی گہرائی، سمندر کی چوڑائی، آپ دیکھیں اوپر ہوائی جہاز جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ ستارے ہیں جو اللہ نے نکال دیے ہیں مغرب کے بعد، اور وہ ستارے کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں، چمک دمک والے بھی ہیں۔ چاند کے نکلتے ہوئے آپ اس پہ غور کریں اور سورج کے نکلتے ہوئے آپ اس پہ غور کریں، اور درختوں کے اندر ان کی جب ہوائیں چلتی ہیں، جب ان کے پتے گرتے ہیں، پھر اس طرح یہ گاڑیاں روزانہ جو چل رہی ہیں اور ان کی ایک ترتیب ہے، اور انسانوں کو آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جائیں، محلوں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، سڑکوں میں جائیں، تو آپ کو عجیب قسم کی انسانیت ہوگی اور وہ چلتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آپ قبرستان کے اندر چلے جائیں، وہاں کے آپ کو حالات کیا ہوں گے نظر آ جائیں گے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، آپ مچھلیوں کو دیکھ لیں، آپ روزانہ ان پرندوں کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھ لیں، اور روزانہ اس آسمان کو ہی دیکھ لیں، اور یہ گنیں کہ اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، آخر اس کو تھامنے والا کوئی ہے تو صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے کافر روزانہ گزرتے ہیں، سماوات آسمانوں میں دیکھتے ہیں، والارض اور زمینوں میں دیکھتے ہیں، اور ساری چیزیں دیکھتے 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 گزر جاتے ہیں۔ آج کل سیاست دان ترقی یافتہ منصوبے جو پہلے سیاست دانوں کے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے گزر بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، نہ اپنے دل سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جی تو اللہ کی قدرتوں کو بھی یہ کافر منافق مشرک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایسا کوئی نہیں بنا سکتا، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی انجینئر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود عنہا معرضون چپ کر کے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو 1 منٹ میں اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور 100% ان کا ایمان آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم کلمہ ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہے عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک صحابی حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کے اندر ان کو یہاں پہ پیار دیا اور فرمایا قبیصہ جب تو آج گھر سے نکلا ہے نا تو ساری مخلوقات تیرے لیے دعا کرتی جا رہی تھی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کلمہ پڑھا، ایسے بولنے لگے اور گر گئے۔ حضور پاک نے فرمایا سب سے آخر میں کلمہ پڑھنے والا اور سب سے پہلے جنت میں جانے والا یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آخر ایک وقت میں انسان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار مجھے اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے، یہ دنیا اور رشتہ داریاں اور یہ کام، ملازمت، نوکری، یہ گھر، پلاٹ، کھیت اور یہ تمام رونق برونق، یہ لائٹیں
اور یہ دل کی ہا واہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بیکار ہو جاتی ہیں. مجھے اس جگہ جانا ہے جہاں کوئی آواز نہیں آتی اور وہ قبرستان کی آوازیں ہیں اور وہاں مجھے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، پہنچنا ہی پہنچنا ہے. پیچھے دادا پردادا نانا پڑنانا ماں باپ رشتہ دار کزن بتیجے بھانجے قبروں کے اوپر جا کے پڑھتے جائیں کتبے پڑھتے جائیں پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے لینے لگی ہوئی کیسے لینے لگی ہوئی ہے. تو قرآن کہتا ہے فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اللہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے، زمینوں میں بھی اس کی نشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایک نشانی دیکھ کر تم ایمان لے آؤ. اتنی زندگی تم نے گزار دی آج تک تم ایمان نہیں لائے. انسان دھوکے باز ہے اور دھوکا کھاتا ہے، دھوکا کھاتا ہے. خدا کی قسم اگر انسان کو اپنے اللہ پر اور اس کی قیامت پر اور اس کے عذاب پہ یقین آ جائے، اس ٹائم 5 منٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے رکھ دے اور انقلاب پیدا کر دے اور اس کو دنیا کے گناہوں کی ایسی اور تیسی پھر جاتی ہے کہ جس وقت وہ اپنے اللہ کی طرف چل رہا ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت اس نے حاصل کرنی ہوتی ہے. ہم نے شیطان کی معرفت حاصل کی ہے جی، اور گلوکاروں کی اداکاروں کی پیسوں کی دولت کی سونے کی جواہر کی گاڑیوں کی ان کی معرفت ہمیں ہے، ہم ان کی طرف جھکاؤ کر چکے ہیں. جب ان کو بنانے والے کی معرفت نصیب ہو جائے گی پھر یہ تمام چیزیں انسان اپنے ہاتھوں سے پھینک دے گا. ابراہیم بن ادہم بڑے اللہ والے ایک وقت میں یہ بادشاہ تھے دنیا میں. اس طرح ان کا بہت بڑا محل تھا اور ان کے اوپر چھت کے اوپر کوئی بندہ آیا اور اس کی جوتے کی آواز ٹک ٹک آئی اور انہوں نے باہر نکل کے پوچھا تو کیا کر رہا ہے یار؟ کہنے لگا میرا اونٹ گم گیا. میں نے کہا شاید تمہاری چھت پہ ہو. انہوں نے کہا یہ بادشاہوں کا محل ہے، یہاں اونٹ نہیں آتے، نہ اونٹ کے لیے مل سکتے یہاں پہ. وہ دیہاتی سیدھا سادہ بندہ تھا. اس نے کہا اگر تیری چھت میں اونٹ نہیں مل سکتے تو تجھے اس چھت میں بیٹھ کے خدا بھی نہیں مل سکتا، خدا بھی نہیں مل. گھر کا اور ماحول کا بڑا فرق ہے. آپ اس جگہ ہیں، ابھی آپ 10 منٹ کے بعد گھر جائیں اپنی ذہنی کیفیت دیکھ لیں. آپ دکان پہ چلے جائیں وہاں بیٹھ جائیں اپنی ذہنی کیفیت تبدیل کر لیں. آپ واش روم بیت الخلاء میں چلے جائیں وہاں کی ذہنی کیفیت دیکھ لیں. آپ بازار کی رونق میں گھوم پھر آئیں وہاں کی ذہنی کیفیت دیکھ لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ذہن میں چند منٹوں میں کتنی تبدیلی آتی. اب ابراہیم بن ادہم نے جب یہ آواز سنی اس دیہاتی کی فوراً بادشاہ چھوڑ دی اور فقیرانہ لباس پہنا اور ایک سمندر کے کنارے پہ تھوڑی سی جگہ بنا کے اللہ اللہ کرنے لگے. اب صبح ان کے وزیر اور مرید اور سارے کہنے لگے یار تمہیں کیا ہو گیا؟ اچھے بھلے تو تم بادشاہ تھے اور مزے کر رہے تھے اور اب تم نے یہ کیا فقیرانہ لباس میں؟ کہنے لگے بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ ادھر. یہ سوئی تھی کپڑے سینے والی، وہ سمندر میں پھینکی اور کہا مچھلیوں سے میری سوئی نکال کر لاؤ اور میرے ہاتھ میں دو. وہ سوئی نکال کر لائی اور ان کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو پہلے میری صرف انسانوں پہ حکومت تھی، اب اللہ نے مجھے سمندر کی مخلوقات کا بھی بادشاہ بنا دیا ہے اس فقیرانہ لباس کے اندر. تو آج ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں نکال رہے، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کتنی آیتیں آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں جو تمہیں خدا کی خدائی بتاتی ہیں مگر تم اس سے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہو اور تم اللہ کو نہیں پہچان سکے آج تک. اور وہ جو انگریز جوڑے سائنسدان جو خلائی شٹل لے کر کہاں کہاں جا رہے ہیں چاند پر، اور وہ کہتے ہیں ہم نے جا کے اوپر اذان سنی ہے. کیا سنی ہے؟ اذان سنی. اور وہاں کے مکانات دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ. اور ہمارے محلے میں ایک اذان نہیں ہوتی، ایک ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، ایک تھوڑی دیر بعد آ رہی ہے، ایک پہلے آ رہی ہے، اس کے بعد آ رہی ہے. ہم تو اذانوں کے جھرمٹ میں ہیں. آپ مدینہ میں ہو مکہ میں ایک ہی وقت میں ایک اذان آپ کو سنائی دے گی، اس کے بعد اذان نہیں سنائی دے گی، پھر اگلی نماز کو سنائی دے گی. ادھر تو اذانوں کی بھرمار، ہر طرف سے بھرمار ہے. اتنی اذانوں کے اندر بھی ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر ان میں سے ایمان بھی اگر لے آتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں مگر وہم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جا رہے ہیں، شرک بھی کرتے جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، آپ سب نے پڑھا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے، ہمارے گھر کے بچوں نے، مردوں نے، عورتوں نے پڑھا ہوا ہے. لیکن یہی عورتیں جا کر مزاروں پہ سجدہ کرتی ہیں، یہی عورتیں جا کر غیروں سے اپنی حاجت مانگتی ہیں، یہی عورتیں جا کر الٹے پلٹے پیروں کو خدا بنائے بیٹھی ہیں اور وہاں سے ان کا کوئی کام ہوتا ہے یہ اس کی اتنی عزت کرتی ہے جتنی خدا کی عزت کرنی چاہیے اس سے بھی زیادہ اس مخلوق کی کیا کر رہی ہے؟ عزت کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے ایمان کیا ہے؟ اگر ایمان لاتے بھی ہیں ہم مشرکون، ساتھ ساتھ کیا کرتے جا رہے ہیں؟
शिरक करते जा रहे हैं। और फिर आगे अल्लाह की तरफ से एक धमकी आमेज अंदाज है, अफअमिनु अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, क्या तुम पुरसुकून हो, तुम्हें डर नहीं है कि अल्लाह का तुम पर अजाब आ जाए। पत्थरों की बारिश भी आसमान से हुई है, अबाबील की जो कंकर थे वो भी बैतुल्लाह के ऊपर बरसे हैं, और बारिशों के अंदर ये जो ओयले हैं इनके अजाब भी इससे पहले आए हैं। और ये जो बारिशें हैं, ये बारिशें खुद अजाब बनकर घरों को तबाह बर्बाद करके चली गई। बगता, ये अचानक क्यामत आ जाए। अब क्यामत क्या है? आज मर्द औरत कहते हैं क्यामत आएगी तो देखेंगे। क्या आएगी? हम बताते हैं भाई क्यामत से पहले दज्जाल आएगा, क्यामत से पहले यजूज माजूज आएंगे, क्यामत से पहले बड़े बड़े फितने। और जी क्यामत आएगी तो देख लेंगे, क्यामत आएगी तो देख लेंगे। हमारे नबी ने फरमाया मम मात फक़द क़ामत क़ियामतुहु, जो मर गया उसकी मौत क्यामत है। उसके बाद क्या क्यामत के दिन अल्लाह उसको उठा के दिखाएंगे कि ये क्यामत आ रही है? नहीं, हर बंदे की मौत उसकी क्यामत है। और ये शुक्र अदा करो कि हमारी मौत दज्जाल के फितने से पहले आ जाए, यजूज माजूज के फितने से पहले आ जाए। क्या हमने इंतजार करना है कि दज्जाल आए? दज्जाल तो वो है जिससे हमारे नबी ने पनाह मांगी कि अल्लाह उसका मुकाबला बड़ा सख्त है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम अमन में ना बैठे। हमें क्या है? हमें हमारे नबी ने क्या फरमाया? एक बंदा घर बना के बैठे, सामने उसकी 2-4 गाड़ियां हों, उसके बच्चे हों, फिर उनकी शादियां हो गई हो, फिर उसके पोते भी हों, नवासे भी हों, और उसकी बीवी भी हो, उसकी माँ भी हो, उसका बाप भी हो, जी उसके दौलत भी हो, वो बड़ा पुरसुकून होकर बैठा होता है। पुरसुकून, वो कहता है माशाअल्लाह अल्लाह में 4 चांद लगाए हुए, हर चीज मुझे मिली है। अब हुजूर ने फरमाया कि अगर ये असर की नमाज छोड़ गया यही बंदा, तो ये समझे कि अल्लाह के यहां इसकी बीवी मर गई, मां मर गई, गाड़ियां गई, घर गया, फर्श गया, पैसा गया, बैंक गया, बैलेंस गया, हीरो से जीरो पे ये हो गया। एक असर की नमाज इसकी अगर छूट गई और इसने छोड़ी नमाज छोड़ी, इतने बड़ी क़यामतें रोजाना हमारे सरों से गुजर रही हैं। तो कोई बंदा ये कहे क़यामत आएगी, क़यामत पे तबसरा करते हैं 1400 साल बाद आएगी, 1000 साल बाद आएगी। भाई नहीं, जो मर रहा है, जिसकी मौत आ रही है, उसकी क़यामत हो गई है। इसलिए कुरान कहता है औ तातियहुमुस्साअतु बग़ता, ये अचानक क़यामत आ जाए। अब सवाल यह भी अचानक क़यामत आएगी, अल्लाह के नबी ने कुछ निशानियां तो बताई है ना, ये होगा, फला होगा, लेकिन अचानक का क्या मतलब? भाई तुम्हारी जो मौत अचानक आ गई है वो तुम्हारी क़यामत आ गई है। वहुम ला यशउरून, और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही। ये हमारे एक बहुत बड़े हमारे असातिज़ा में से डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह जामिया फारूकिया के, इनका निजाम अब देख ले कि नमाज पढ़ी है मगरिब की और बिल्कुल रिलैक्स, और सलाम दुआ आगे पीछे मिलना जुलना जो कुछ भी है, और बाहर निकले हैं गाड़ी पे, ठीक है, और बच्चे को भेजा है दुकान पे, खुद गाड़ी में बैठे हुए हैं। इधर मौत आ गई इनकी भी और ड्राइवर की भी, और बेटा एक छोटी सी चीज लेने के लिए गया और वो क्या हुआ, बच गया। अब कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं, बड़े तकड़े ताजे और बहुत दलेर बड़े जानदार आदमी हैं। लेकिन भाई जब दुनिया से गए हैं, मौत आ गई, उनकी भी क़यामत आ गई, उनके ड्राइवर की भी क़यामत आ गई। मगरिब की नमाज के बाद तो ये तसव्वुर भी नहीं था कि इस तरह का कुछ होने वाला है। इस तरह का ये है तकदीरात, जो इंसान को मौत की तरफ क्या करती हैं, खींच के ले जाती हैं। हमारे यहाँ पे पंजाब सोसाइटी में एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, उनका एक बेटा, उसकी माँ ने सामने खाना रखा, तो खाना मतलब खाते हुए मोबाइल, जैसे आजकल हमारी आदत है, मोबाइल उसके हाथ में था। एकदम से उठा, माँ से कहने लगा अम्मा ये पूरा खाना रख दो, मेरी गली में से जो है ना अपने मोबाइल को थोड़ा सा उसको दे के आता है, तो इधर वो ठीक कर देगा। अब खाना रखा हुआ है और खाना रखा जा रहा है, वो निकलता है, स्लीपर पहनता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है, साथ एक दोस्त भी है उसके, वो भी बैठता है। ये मेरा हाल के 100 कदम गली में गया है, आगे से टर्न लेना था, पीछे से पराडो आई है तेजी के साथ, और वो उसको साइड मार के ऐसे गई, ठीक, और वो बेचारा वहीं पे उसको चोट आई
اور اس کے بعد بےہوش ہوا اور میرا حال کوئی 1 مہینہ اسپتالوں کے وینٹیلیٹر پہ کہ جی آج بہتر ہوتا ہے کل بہتر ہوتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا بالکل بالکل بغیر کسی وجہ اور ارادے اور بیماری کے چند منٹوں میں ایسے حادثات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الساعۃ بغتہ، یہ قیامت اچانک آتی ہے، موت اچانک آتی ہے، حالات اچانک آتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہونی چاہیے کہ اللہ سے ہماری پہچان ہے، اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ سے ہماری محبت ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موت آئے، اچانک آئے، صبح آئے، شام کو آئے، دن کو آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔